اعتکاف بھی ایک مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ہر رمضان میں کیا ہے، یہاں تک کہ ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وجہ سے اعتکاف رہ گیا، اگلے سال آپ نے ڈبل اعتکاف کیا، 2 اشروں کا کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اعتکاف کتنا مسنون عمل ہے۔ اور پھر اعتکاف کی وجہ کیا ہے؟ اعتکاف کی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر کا حصول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مہینے میں پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر ملے، پھر دوسرے عشرے میں کیا کہ مجھے لیلۃ القدر ملے۔ مجھے بتایا گیا کہ ان دونوں میں نہیں ہے، اور یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر من الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے۔ پھر مزید اس کے اندر تحدید ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر ہے کیا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی ایسی رات کی جس کی خود رب العالمین تعریف کرے، اس کا فضل بتائے، اس کی عظمت بتائے۔ فرمایا کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اس کے اندر ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اور سوالیہ انداز، یہ استفہام تقریری ہے، اللہ پوچھ نہیں رہے بلکہ بتا رہے ہیں تمہیں کیا معلوم، تم تو ناقدرے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم میں سے بہت سے غافل لوگ اس رات کو بھی سوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ اب اتنی تو اگر کسی کے 100 سال نہیں بلکہ 1000 سال بھی کسی کی عمر ہو تو 83 سال عبادت بنتی ہی نہیں ہے۔ کیوں ہم پورے دن ہی عبادت کرتے ہیں؟ دن میں کچھ دیر عبادت کرتے ہیں، گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، باقی تو ایسے ہی گزرتے ہیں۔ تو کسی کی اگر 100 سالہ زندگی بھی ہو تو عبادت کا تناسب بہت تھوڑا ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ اس نے 1000 سال تک اللہ کی مسلسل عبادت کی، تو صحابہ نے ٹھنڈی سانس بھری کی، یا رسول اللہ ہماری تو 1000 سال عمر ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے عبادت کریں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی کہ وہ بیچارے تو کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے تو ان کو اجر ملتا تھا، لیکن تم عظیم امت ہو اور عظیم نبی کی امت ہو، اس لیے تمہیں کم کرنے پر اجر زیادہ ملتا ہے، کام تمہارا کم ہوگا، اجر زیادہ ہوگا۔ تم ایک رات عبادت کرو گے، ثواب تمہیں 83 سال 4 مہینوں کا ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں رمضان کے آخری عشرے میں ہر منٹ اور سیکنڈ کا آپ اہتمام کریں، ضائع نہ ہونے دیں۔ ٹھیک ہے اپنی ضروری آرام راحت کھانا پینا، اس کے بعد قرآن مجید کا معمول بنائیں، ایک ترتیب بنائیں، روز کتنا پڑھنا ہے، پھر پابندی سے تراویح پڑھیں، پابندی سے یعنی اپنے معمولات، عبادات، ذکر و اذکار وغیرہ کریں، اپنی تلاوتیں کریں، اور اپنی یعنی جسم کو، آنکھ کو، کان کو غلط جگہ استعمال ہونے سے محفوظ کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کو بھی ہم محفوظ رکھے اور اس کا پورا اجر ہمیں عطا فرمائے۔